السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ رسہ ہم گھر پر بآسانی کس طرح بنا سکتے ہیں۔ رسہ آج کل ہر اس بندے کی ضرورت ہے جس نے گھر پر کوئی بھی جانور رکھا ہوا ہے، بھیڑ، بکریاں، گائیں، بھینس وغیرہ۔ رسہ آج کل ہر اس بندے کی ضرورت ہے جس نے گھر پر کوئی بھی جانور رکھا ہوا ہے، بھیڑ، بکریاں، گائیں، بھینس وغیرہ۔ تو یہ آپ گھر پر کس طرح بآسانی بنا سکتے ہیں، آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا۔ اسکرین پر آپ کو جس طرح دکھائی دے رہا ہے، اگر آپ اسی طریقے سے کام کرتے گئے تو 10-12 منٹ میں آپ ایک رسہ VIP کر کے تیار کر لیں گے۔ رسہ بنانے کے لیے آپ کو کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر پر تھیلے موجود ہیں تو آپ ان کو ادھیر کر بآسانی گھر پر رسہ تیار کر سکتے ہیں۔ اب کس قسم کے آپ تھیلے ادھیڑ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کھادوں والے، جس میں سونا یوریا ہو، DAP ہو، سرسبز یوریا ہو، ان کے تھیلے ادھیڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چینی والا کوئی تھیلا موجود ہے وہ تھیلے ادھیڑ سکتے ہیں، اور کھل والے تھیلے بھی آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ان کو ادھیڑ کر آپ رسہ بآسانی گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ سکرین پر رسہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نے 2 تھیلوں کا رسہ بنانا ہے۔ پہلا تھیلا لگایا ہوا ہے اور دوسرا تھیلا بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکڑ کی 3 ڈانڈلیاں تیار کر لینی ہیں جس میں آپ رسہ کی بنائی کریں گے۔ ایک بندہ لکڑ کی مدد سے ادھر سے گھما رہا ہے اور دوسرا بندہ ادھر سے گالا لگائی جا رہا ہے۔ رسہ بنانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ ویڈیو دھیان سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک ہی دفعہ میں سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ گھر پر سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں یا زمین میں سولر ٹیوبل لگانا چاہتے ہیں، 3 انچ ڈیلیوری والا سولر ٹیوبل لگوانا چاہتے ہیں، 4 انچ ڈیلیوری سولر ٹیوبل لگانا چاہتے ہیں، 5 انچ ڈیلیوری سولر ٹیوبل لگانا چاہتے ہیں، تو میرا ایک علیحدہ YouTube چینل ہے مسٹر وہاڑی کے نام سے۔ جس طرح یہ چینل ہے سلام وہاڑی کے نام سے، اسی طریقے سے دوسرا چینل ہے مسٹر وہاڑی کے نام سے۔ اس چینل پر ہر ایک چیز کے متعلق، یعنی کہ اگر آپ سولر ٹیوبل لگوانا چاہتے ہیں، سولر ٹیوبل پر سولر پینل سے لے کر سولر انورٹر، سب مرسیبل پمپ اور DC وائر کتنے mm کی لگتی ہے، ہر ایک چیز ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے۔ سٹینڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے، چھتوں پر جو سٹینڈ لگائے جاتے ہیں، موویبل سٹینڈ، کیونکہ کافی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ان کے سولر پینل چوری ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ شریکے بازی کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے ان کو ڈر رہتا ہے کہ ہمارے سولر پینل کوئی توڑ نہ جائے، اور وہ لگانا بھی موویبل سٹینڈ چاہتے ہیں تاکہ صبح سورج جب طلوع ہو تو اسی طرف کر بھی سکیں سولر پینل کو، اور جب شام کو سورج غروب ہو تو اس طرف بھی کر سکیں، اور وہ لگائیں بھی چھتوں پر۔ تو چھتوں پر کس طرح موویبل سٹینڈ لگا سکتے ہیں اس کی ویڈیوز بھی میرے چینل پر مسٹر وہاڑی پر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کے یونٹ کا حکومت نے اور بھی اضافہ کر دیا ہے، اس کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی وجہ سے تقریباً سب لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ گھر پر سولر سسٹم لگوائیں اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑوائیں، اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں 2 نمبر چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ اگر 1 نمبر چیز کے ساتھ اس کی 2 سے 3 کاپیاں موجود ہیں، تو آپ لوگوں احتیاط کریں۔ سولر پینل خریدتے وقت بھی لازماً دیکھیں کہ سولر پینل کو کس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اوریجنل سولر پینل ہے یا پھر اس کی کوئی کاپی ہے۔ سولر پینل کی وارنٹی کتنی ہوتی ہے، کتنی دیر تک وہ چلتے ہیں، اور کتنا کرنٹ بنا سکتے ہیں، اور کتنے سولر پینل مل کر ہمارے گھر کا سارا لوڈ، جس طرح استری، فریج، پنکھے وغیرہ چلا سکتے ہیں۔ تو سبھی کچھ یہ ساری چیزیں میں نے اپنے چینل پر پہلے سے ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ جو بھی جس بھی چیز کے ریلیٹڈ دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں، آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ ایک اور بہت اہم بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ سولر آٹا چکی آج کل بہت سارے لوگوں کا روزگار بنا ہوا ہے۔ میں نے اپنے چینل پر کل ہی سولر آٹا چکی کے متعلق ایک ویڈیو ڈالی ہے، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں۔ جو بھی صاحب استطاعت سولر آٹا چکی لگوائیں گے تو میں انشاءاللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ 1 مہینے کے 2 لاکھ روپے کمائیں گے۔ اب دوسرا تھیلا بھی جو ادھیڑا ہوا تھا اس کو بھی رسے کے لیے لگا دیا ہے۔ ہم 2 تھیلوں کا ایک رسہ تیار کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ تھیلے بھی لگا سکتے ہیں، 5 تھیلے بھی لگا سکتے ہیں، 6 بھی لگا سکتے ہیں، جتنا آپ کو لمبا رسہ چاہیے اتنا بڑا رسہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہم 2 تھیلوں والا بنا رہے ہیں، ایک بکری کے لیے بنا رہے ہیں، تو آپ بڑے جانور کے لیے بڑا رسہ بھی تیار کر سکتے ہیں، 6 تھیلوں تک آپ رسہ تیار کر سکتے ہیں۔
تو جتنا بھی آپ کو چاہیے اتنا لمبا آپ رسہ بنا لیں۔ تو آپ کو طریقہ کار یہی رہے گا، بس آپ تھوڑا سا موٹائی اس کی زیادہ کر دیں گے، اور باقی سارا طریقہ کار یہی رہے گا جو آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ جو بندہ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے لازمی طور پر اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو ڈالی ہے نذران کے متعلق، کہ ہم جانوروں کو نذران کب دیں، کیسے دیں اور کیوں دیں، یہ سب کچھ چیزیں میں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں۔ نذران کے بہت سارے فائدے ہیں۔ میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جانور کو 1 سال میں 3 دفعہ نذران لازماً دیں، کیونکہ ان کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں، آپ چاہے جتنی مرضی ان کو خوراک دیتے رہیں، قربانی کے لیے اگر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا جس کے مقصد کے لیے بھی رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہے جتنی مرضی ان کو خوراک دیتے رہیں، لیکن اگر ان کے معدے میں، آنتوں میں کیڑے موجود ہیں تو وہ خوراک ان کو نہیں لگے گی، وہ خوراک صرف اور صرف وہ کیڑے کھا رہے ہوں گے۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، آپ کے بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو ہے، آپ کے لیے میں نے بہت زیادہ اسپیشل آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ اب جو ہے وہ دوسرا تھیلا بھی ہمارا بالکل مکمل ہونے والا ہے۔ تو یہ پہلے جو سپیڈ اتنی تیز تھی تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی کہ یہ بندہ اتنی جلدی سے اب کیسے بنا رہا ہے۔ وہ بالکل آرام سے پہلے جیسے ہی بنا رہا تھا، لیکن میں نے ویڈیو کی سپیڈ تیز کی ہے، کیونکہ اگر آرام سے ویڈیو جس طرح چل رہی تھی تو پھر آدھے گھنٹے کی ویڈیو بن جانی تھی، تو اس میں نے سپیڈ اس کی تیز کی ہے۔ اور یہ دیکھیں بالکل ہمارا دوسرا تھیلا جو ہے وہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے۔ اب آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹائم سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ اب جو ہے وہ سب سے زیادہ دیکھنے والی چیز اور قابل غور چیزیں اب آنے والی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم نیچے سے دھاگے لگائی جا رہے تھے اور وہ آگے سے بندہ گھمائی جا رہا تھا اور رسہ تیار ہو رہا تھا۔ اب سب سے اہم چیزیں اب آنے والی ہیں۔ اب آپ نے کوئی بھی سٹیپ مس نہیں کرنا، ہر ایک چیز میں کوشش تو کروں گا کہ آپ کو سمجھانے کی، لیکن آپ کو اگر ایک دفعہ نہ بھی سمجھ آئے تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب بالکل جو ہے وہ ہمارا رسہ اب بہت اہم پوائنٹ آنے والے ہیں، تو آپ لوگوں نے لازمی غور سے دیکھنی ہے۔ آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو لازمی طور پر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ صرف اور صرف اپنا یہ چینل سلام ویاڑی آپ لوگوں کی رہنمائی، آپ لوگوں کو آگاہی پہنچانے کے لیے بنایا۔ اس پر میں نے جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں آپ لوگ جا کر دیکھیں گے تو اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں ہر وہ مسئلہ، ہر وہ پرابلم جو میں نے دیکھی ہے اس کا حل، میں نے جو بھی میں پرابلم زندگی میں فیس کر رہا ہوں یا جو بھی ہنر میں نے سیکھا ہے وہ میں ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتا رہوں گا اور کرتا بھی ہوں۔ ابھی بھی آپ لوگ جو بھی میرے چینل پر ویڈیو دیکھیں گے وہ ساری کی ساری ڈیلی لائف پرابلم جو ہماری روزمرہ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، روزمرہ زندگی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں ان کا حل میں اس چینل پر اس پریشانی کی ویڈیو بنا کر یا اس مسئلے کا حل کی ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ رسہ آگے لے کر گیا اور دوسرا یہ جو ہے وہ لکڑ کے اوپر سے وہ رسہ ٹپا کر واپس لے کر آ گیا۔ یہ تھوڑی سی گانٹھ بنانے کے لیے اس نے یہ کیا ہے۔ اب جو ہے وہ رسے کے اینڈ پر ایک گرانی لگائی جاتی ہے، اب ہم وہ بنانے لگے ہیں۔ یہ دیکھیں 2 رسے جو دوسری سائڈ والے 2 رسے ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ رکھیں گے اور یہ ایک سائڈ سے جو رسہ ہے یہ کم رکھیں گے۔ اب یہ پھر دوبارہ ادھر واپس لے کر جائے گا اور دوبارہ اس رسے کو وٹ دینا شروع کر دیں گے۔ آپ اس طرح اگر انشاءاللہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو بآسانی گھر پر رسہ بنا سکیں گے۔ اب دیکھیں یہ بندہ پھر دوبارہ پیچھے سے وٹ دینا شروع کر دیا، جیسے ہی وہ دوسرا بندہ اس رسے کو چھوڑ کر دوسری طرف جائے گا۔ یہ دیکھیں چلیں جی، اب وہ وٹ دینا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اس نے پیچھے سے رسہ بنانا دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ اب پیچھے سے ایک بندہ اور ہونا چاہیے جو پیچھے سے اس طرح جس طرح یہ وٹ دیتا جا رہا ہے اس کو پیچھے سے وٹ دیتا جائے۔ اب میں ویڈیو کو تھوڑا سا تیز کرنے لگا ہوں تاکہ جلدی سے یہ کمپلیٹ ہو۔ یہ دیکھیں پیچھے سے بندہ ایک رسہ کو وٹ دیتا جا رہا ہے اور آگے سے یہ پھر وہ بندے دونوں وٹ دیتے جا رہے ہیں۔ آگے والے بندے بھی وٹ دیتے جا رہے ہیں، پیچھے والا بندہ جو رسے کو پکڑے ہوئے وہ بھی وٹ دیتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جیسے یہ قریب آئے گا میں آپ کو اس تک ویڈیو سلو کر دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھنے کی چیز ہے کہ کس طرح یہاں سے جو ہے دوبارہ پھر ہم رسے کو گرا لگائیں گے۔ یہ دیکھیں
اب یہ بالکل ساتھ لا کے رسا اوپر سے پھر گزار دینا ہے. اب پھر دوبارہ پھر اسی طریقے سے وٹ دیتے جانا ہے جس طرح ہم پہلے وٹ دیتے جا رہے تھے. یہ دیکھیں اب یہ ہمارا فائنلی رسا بننا شروع ہو گیا ہے. اب یہاں سے تھوڑی سی ہم گراں لگائیں گے یہ دیکھیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طریقے سے رسے کو چلاتے جائیں گے. یہ جو ہم پائی نکال رہے ہیں اس سے میں ایک دوبارہ رسا گزاریں گے تاکہ یہ گرا مضبوط ہو جائے, پکی ہو جائے. اب دیکھیں وہ رسا لے کے آ گیا اور اس میں سے رسا ہم گزار دیں گے. یہ رسا ہم جو ہے وہ گزار رہے ہیں. یہ ایک گرا بن جائے گی جس میں بھی آپ کوئی چیز ڈال کر اس میں باندھ سکتے ہیں, یا اس کے بہت سارے فائدے بھی ہو جاتے ہیں. اب اس میں سے تھوڑی سی میں نے ویڈیو تیز کر دی ہے. اب دوبارہ رسا اس میں سے گزار کے یہ آگے سے گرا لگ جائے گی. آپ کو اب میں سلو کر کے دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھیں, یہاں سے بہت سمجھنے کی بات ہے. اب ذرا غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو. یہاں پر یہ دیکھیں اب فائنلی جو ہے اب یہ آخری راؤنڈ ہے جس میں ہمارا رسا اب تیار ہو رہا ہے. یہ پیچھے سے میں آپ کو پکڑ کے بھی دکھاتا ہوں. یہ والی گراں کی میں بات کر رہا تھا, یہ ہک سی بن جاتی ہے. آپ کو بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں. آپ کسی بھی رسے کو ڈال سکتے ہیں, کہاں پہ بھی باندھ سکتے ہیں. یہ فائنلی اب ہمارا رسا جو ہے وہ شروع ہو گیا تیار ہونا. وہ دونوں بندے جو آگے والے ہیں وہ اس کو وٹ دیتے جا رہے ہیں, اور پیچھے والا بندہ ایک لازمی ہو جو اس کو پیچھے سے وٹ دیتا جائے تاکہ ہمارا رسا مضبوط ہو, پکا ہو, جلدی سے ٹوٹے نہ. تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت ہی آسان کام ہے. اگر آپ اچھی طریقے سے دیکھ لیں گے ویڈیو کو تو یہ رسا بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور رسے کے کافی سارے فائدے ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی بھی کام میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا ہنر آنا چاہیے بنانے کا. اب فائنلی جو ہے وہ آگے والے بندے نے ایک رسی چھوڑ دی ہے. اب اس کو اسی طریقے سے گھماتے جائیں گے. یہ اب میں آپ کو قریب کر کے ویڈیو کو تھوڑا سا سلو کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر کس طرح ہم اینڈ پر اس کو فکس کریں گے. تو یہ بھی اتنا کوئی مشکل نہیں ہے فکس کرنا, بس صرف آپ نے گھماتے جانا. جب رسا قریب آ جائے تو ڈاکا آپ نے نکال لینا ہے اور رسے کو تھوڑا سا کھول کے اس میں سے گزار دینا ہے. یہ اب آپ کو کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہو جانا, اس کے بعد بھی تھوڑا سا کام ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں اس میں سے گزار دیا. اب اس کو تھوڑا سا پکا کر دیتے ہیں. اب یہ کھینچنے کی وجہ یہ ہے کہ رسے میں جو بھی لچک وغیرہ موجود ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ دیکھیں اب ہم رسے کو کھینچنے لگے. کھینچنا آپ نے بھی ضرور ہے, کیونکہ اگر اسی طریقے سے رسا رکھ دیں گے, پہلے پکا کرنا ہے یعنی کہ اس کو وٹ دوبارہ دینے ہیں. وٹ دینے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح ہم نے کھینچنا ہے. یہ کھینچنے کی وجہ سے یہ رسا ایک تو مضبوط ہو جائے گا, دوسرا اس کی جو بھی پوزیشن ہے وہ اپنی پوزیشن پہ چلی جائیں گی. جو بھی اس کی ڈوریاں ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ چلی جائیں گی. تو آپ نے کھینچنا بھی ضرور ہے. یہ دیکھیں وٹ دیتے ہیں جانا ہے, اور 2-3 دفعہ جو ہے آپ نے رسے کو کھینچنا بھی ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا. اب یہ رسا آپ کا ہو گیا مضبوط. اب آپ کو چیک بھی کرواتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھا رسا تیار ہو گیا. یہ دیکھیں کیا بات ہے. تو یہ اسی طریقے سے جس طرح ہم نے آپ کو ویڈیو میں دکھایا ہے, اگر آپ لوگ اسی طریقے سے کام کریں گے, ویڈیو پسند آئی ہو تو وہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. بس یہاں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. آج کے لیے دیں اجازت. اوکے, اللہ حافظ.